میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے تم اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو اور پھر اس کے بعد عمومی حقوق العباد جو ہیں ان کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا، اور جو حکم سب سے پہلے دیا وہ یہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس دین میں حقوق اللہ کے بعد اور حقوق الرسول کے بعد سب سے بڑا جو حق ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ بندے کا حق مارنا اس کی کہیں معافی نہیں ہے، تو کسی بھی ایسی جگہ پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، یہ سخت اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کبیرہ گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے زنا نہیں کرنا، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ لا تقربو، تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رستہ روک دے گا شروع میں، تو پھر اگلے مرحلے آپ طے نہیں کر سکیں گے۔ قرب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ رستہ جس رستے سے آپ اس گناہ تک پہنچ سکیں، اللہ کریم کی ذات نے آپ کو اس سے منع فرما دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم عمومی طور پہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھت پر نہیں چڑھنے دیتے، اگر سائیڈوں پہ دیوار نہ ہو اوپر تو پھر ہم بچوں کو چھت پہ نہیں چڑھنے دیتے، حالانکہ چھت پہ چڑھنا کوئی ایسا کوئی گناہ یا کبھی فعل نہیں تھا، مگر بچوں کو کیوں ہم نہیں جانے دیتے کہ یہ چھت پہ جائیں گے تو کہیں کھیلتے ہوئے نیچے نہ گر جائیں، تو ہم اس گرنے کی وجہ سے انہیں چھت پر جانے سے ہی روک دیتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھنے سے ہی روک دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ ہمارا وجود بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے وجود کے اندر کیا کیا کیپیسٹی ہے، کیا صورتحال ہے، تو اس نے فرمایا کہ تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جب قریب جاؤ گے تو پھر تم اس فعل حرام میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم خود بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تم اپنے پورے اس معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر دو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو اس فعل حرام کے لیے الفاظ آئے ہیں وہ 4 قسم کے الفاظ ہیں: الزنا، البغاء، السفاح، اللعنت۔ یہ چاروں قسم کے جو الفاظ ہیں ان میں اصل میں برائی کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اجتماعی عذاب کیوں نازل کرتا ہے۔ اجتماعی عذاب یعنی کبھی طاعون آ گیا، کبھی کوئی ایسی وبا آ گئی جیسے کرونا ہے، کبھی کوئی ایسی بیماری پھوٹ پڑی، یا کبھی کوئی ایسا زلزلہ جس سے بستیوں کی بستیاں اجڑ جائیں، کبھی کوئی ایسا طوفان کہ اس کے ساتھ وہ سارے کا سارا جو فصلیں ہیں، کبھی ٹڈی دل کا حملہ، کبھی اس طرح کی جو وبائیں اور بلائیں اور طوفان اور زلزلے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی سبب تلاش کرتے ہیں۔ سائنسدان جو ہیں وہ اپنی سائنسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کی پہاڑوں کی ڈسکیں یہ ہلتی ہیں، اور وہ ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ تو ہم سوال پھر کرتے ہیں سائنسدانوں سے کہ وہ جو زمین کی ڈسکیں ہیں اس کو ہلاتا کون ہے؟ اس کو کون ہلاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ کہیں کہیں جو
خلا ہوتا ہے اس میں گیس بھر جاتی ہے، اور وہ جب گیس اوور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ زمینوں کے اندر وہ گیس کون پیدا کرتا ہے؟ آپ اس کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہاں جا کے سائنس جواب دے دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اہل مذہب بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ہم وجہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے جہان اللہ کریم کے اختیار اور قدرت میں ہے، اور کچھ وجوہات ہیں جس وقت کوئی قوم اجتماعی طور پہ ان گناہوں کا شکار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر زمین کو ہلا دیتا ہے، آسمانوں سے وہ طوفان اور اس طرح کی بلائیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو آپ ان اسباب سے بچیں۔ تو ان میں بڑا سبب کیا ہے؟ معجم کبیر میں امام طبرانی نے بیان کیا، مسند ابی یعلا میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی میں زنا اور ربا سود، جب یہ دو برائیاں کسی بستی میں پھیل جائیں، زنا اور سود، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو اس وقت وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر جائز ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ حرام کاری جو ہے کسی بھی معاشرے میں جب یہ پھیلتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ جو بستی ہے، اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ پر عذاب میرا حلال قرار دے دیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ ان کو جس طرح چاہو تباہ و برباد کر دو۔ اگلی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ما نقض قوم العہد، جو قوم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ رب سے کیا ہوا جو عہد ہے کہ ہم تیری زمین پر تیرا نظام نافذ کریں گے، اس عہد کو جب کوئی قوم توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس ملک کو جب ہم نے لیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کوئی عہد کیا تھا جس کو عملاً آج ہم وہ چھوڑ چکے ہیں۔ دوسرا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولا فشت الفاحشۃ فی قوم الا اخذہم اللہ بالموت، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت عام کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے فحاشی بڑھے گی ویسے ویسے موت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جس وقت یہ نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی کا، اس طرح کا اسلام آباد کی گلیوں پہ، تو اس وقت یہ وبا تیز ہو گئی تھی اور پھر آہستہ 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 کم ہوتی گئی۔ اس سال پھر جس دن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جس دن یہ سرکاری طور پر فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی فاحشہ عورتیں انہوں نے یہ ادھم مچایا، اس سے اگلے دن کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اگلے دن پھر یہ بیماری بڑھ گئی۔ اجتماعی طور پر جب کوئی قوم گناہ کو حکومتی سرپرستی میں پروموٹ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کے رستے کھول دیتا ہے۔ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھیں ذرا، کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ ایک دکاندار جب پورا سال وہ بیچارہ اپنی دکان چلاتا ہے، اس کو کوئی اتنی بچت نہیں ہوتی، اور جب عید کا سیزن آتا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ چلو اب یہ عید کے دنوں میں میرا کاروبار بہتر ہو جائے، اور عین عید کے دنوں میں لاک ڈاؤن لگ جائے۔ ہم کہیں گے نہیں یہ کرونا کی وجہ سے آئی، نہیں، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آپ کے پاس سودا موجود ہے، دکان موجود ہے، گھر موجود ہے، مگر آپ دکان کھول نہیں سکتے۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، مگر اچھا لینے والا چاہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں میں جا کے لے لوں، وہ لے نہیں سکتا۔ بیچنے والا چاہتا ہے میں بیچ دوں، وہ بیچ۔ یہ رزق کی تنگی ہے، سب کچھ موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ رزق بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ رزق کس طرح بند کرتا ہے وہ قوموں کا؟
جب آپ گناہ کے راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ رزق کے راستے بند کر دے گا، آپ نیکی کے راستے کھول دیں اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھول دے گا۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک قانون ہے اور اس کے مطابق ہو رہا ہے، نہیں، اس قانون کے پیچھے بھی کوئی قانون ہے، وہ میرے رب کا قانون ہے، اور رب کا قانون ان چیزوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی ہو یا ہیرا پھیری ہو، چیز کوئی اور دکھائی جائے اور آگے کوئی اور چیز بیچی جائے، یا من غش فلیس منا، چیزوں میں ملاوٹ کی جائے، حضور فرماتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو جب کوئی قوم اس طرح دودھ میں اور دیگر چیزوں میں ملاوٹ شروع کر دے گی اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ بھی قحط سالی ہوتی ہے کہ وہی گندم جو ہے وہ گورنمنٹ آپ سے ایک ریٹ پہ لے اور پھر کل کو آپ کو دوسرے ریٹ میں دے۔ یہ بھی قحط سالی ہوتی ہے کہ جب فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے تو پھر ساری کی ساری فصلیں لیٹ جائیں طوفان کے ذریعے، یا ٹڈی دل جو ہے وہ اس کو اٹھا کے لے جائے۔ اگلی بات، جو قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے بارش برسانا روک دیتا ہے۔ قوم حکومت میں رہتے ہوئے جو حاکم ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین خانہ جنگی شروع کرا دیتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خانہ جنگی شروع ہوگی، پھر ادارے اور قوم اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ فحاشی و عریانی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھا جائے، سینموں کے لیے بجٹ ضائع نہ کیا جائے۔ دراصل صہیونی قوتوں کے یہودی پروٹوکولز میں یہ بات شامل ہے کہ ممالک کو سیکس فری بنا دیا جائے۔ نیو ورلڈ آرڈر اس کے لیے، اس کا یہ ہے آرڈر کہ تمام مذاہب کو فحاشی پہ آمادہ کیا جائے اور اخلاقی صورتحال کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات برکات، آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، فی ہذہ الامۃ خسف و مسخ و قذف، اس امت میں 3 چیزیں وہ آ جائیں گی۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحاح ستہ میں۔ اس امت میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں پھر آئیں گی۔ کون کون سی؟ خسف، زمین کا دھنس جانا، و مسخ، شکلوں کا مسخ ہو جانا، چہروں کا مسخ ہو جانا، بدل جانا، یعنی انسانوں کا حیوان بن جانا، وقذف، اور کسی بھی بستی پہ پتھروں کی بارش ہونا۔ یہ پہلے دور میں ہوتا تھا عذاب، حضور نے فرمایا اس میں بھی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ فقال رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، متا ذالک، حضور یہ کب ہوگا؟ یہ قذف اور خسف اور مسخ، یہ تینوں چیزیں کہ زلزلے آئیں اور بستیاں تباہ ہو جائیں، یا چہرے مسخ ہو جائیں، انسانوں کے چہرے بندر بن جائیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ قال اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب 3 چیزیں حضور نے فرمایا عام ہو جائیں۔ اذا ظہرت القیان، جب کسی بھی معاشرے میں کنجریاں عام ہو جائیں، گانے والیاں، گلوکارائیں، فحاشی پھیلانے والی عورتیں جب کسی معاشرے میں عام ہو جائیں گی تو اس وقت چہرے بھی مسخ ہونے شروع ہو جائیں گے، زلزلے بھی آنے شروع ہو جائیں گے، پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ والمعازف، اور تھیٹر، جس کو ہم تھیٹر کہتے ہیں، جس کو آج ہم سٹیج ڈرامہ کہتے ہیں، یہ عمومی طور پہ ہماری نوجوان نسل جس پہ لگ چکی ہے،
اور ہم اسے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، ہم اسے ایسے کہ تھوڑا سا ذہنی فریشمنٹ جو ہے اس کے نام پر ہم اپنی قوم کو ہلاک کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے ہم ٹی وی پروگرام ایسے جن کے نام بظاہر اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے اندر اصل میں پروموٹ فحاشی و عریانی کو کیا جاتا ہے، یا مزاح کے نام پہ بدترین مذاق کیے جاتے ہیں، عزت نفس اچھالی جاتی ہے، یا اس طرح کے سوال سیاستدانوں سے کیے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کہ اگر ایک کشتی میں ایک فلاں ہیروئن ہو اور ایک فلاں ہو تو آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ اصل میں وہ پورے معاشرے کے ذہنوں کو اس گناہ کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو دو آپشن دیے جائیں کہ آپ نے دو گناہ کرنے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کون سا گناہ کریں گے، یعنی وہ نیکی کا آپشن نہیں دیں گے کہ اگر آپ کو موت پسند ہو تو آپ مکہ شریف میں مرنا پسند کریں گے یا مدینہ شریف میں۔ یہ سوال کبھی نہیں ہمارا میڈیا کرے گا، کبھی ہمارا میڈیا یہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ یہ کرے گا کہ انڈیا کی دو اداکاریں ہیں اور آپ جا رہے ہیں تو آپ نے سفر کرنا ہے یورپ کا، تو آپ بتائیں کہ فلاں کے ساتھ آپ جائیں گے یا فلاں کے ساتھ۔ یہ ہمارے ٹی وی پروگرام ہیں، اور خاص طور پہ جتنی فحاشی ہمارے جو یہ صبح کے پروگرام ان میں پھیلائی جا رہی ہے، اور اس نام پہ کہ یہ مارننگ شو ہیں، اور اس کے بعد پہلے یہ برائی اور یہ فحاشی ہوتی تھی یورپ کے ملکوں میں، اور لوگ وہاں کی فلمیں لے کر ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے تھے کہ جناب وہاں پہ کیٹ شو کیسے ہے، وہاں پہ یہ جو اپنا لباس کے حوالے سے کہ کس قسم کے نئے لباس اور فیشن شو اور اس طرح کے۔ اب تو اسلامی ملکوں میں، پاکستان میں، یہاں پہ فیشن کے نام پہ عورتوں کو بے لباس کر کے ان کو چلایا جاتا ہے اور معاشرے کو دکھایا جاتا ہے کہ آج کل یہ فیشن آ رہا ہے۔ اب صبح و شام لڑکیاں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر، اور ٹی وی کے اوپر اس طرح کے جو فحش قسم کے وہ عورتیں جو پروگرام کر رہی ہیں، اب ان کو دیکھ کر ہماری بیٹیاں، ہمارے اہل خانہ، ہمارے بچے وہ جو کچھ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہی کچھ اپنا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامہ ترکی نے چلایا اور اس کی وجہ سے ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ وہ تھوڑا سا دینی حلقوں کی طرف پلٹا کہ اذان بھی کوئی چیز ہے، جہاد بھی کوئی چیز ہے، کفر سے ٹکرانا بھی کوئی چیز ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہے، میاں بیوی ان کے درمیان وفا اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس کے خلاف اتنا بڑا پروپوگینڈا ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کی جگہ پہ ہمیں یہاں پہ جو خوراک دی جا رہی ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، تو وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اس قدر گھٹیا پروگرام، میں نے تو اپنے گھر میں اس بیماری کو داخل نہیں ہونے دیا۔ میں خود مطلب پروگرام کرتا ہوں، مگر شروع میں نے کہا تھا کہ چلو میں اپنے صرف جو پروگرام ہیں ان کے لیے میں رکھ لوں، تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ نیکی کے رستے کی بجائے وہ شروع کر دیں گے مگر پھر آپ اس نیکی پہ اکتفا نہیں کر سکیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر آپ تباہی و بربادی کی طرف نکل جائیں گے، آپ کا گھر نکل جائے گا۔ یعنی اپنے جو سگے رشتے ہیں، قریبی بھابھی کا رشتہ ہے، سسر کا رشتہ ہے، ملازم خادمہ کا رشتہ ہے، ہمارے جو پروگرام بن رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے جو بن رہے ہیں، وہ ان رشتوں کو مسخ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان رشتوں کے جو اخلاقی کردار ہیں ان کو مجروح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو ہر شخص پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اپنا اس معاشرے میں رول ادا کرے، ورنہ آنے والا دور اس اعتبار سے بہت برا اور خطرناک ہے کہ جس وقت اس طرح کے پروگرام فحاشی کے پروموٹ کیے جائیں گے، صبح و شام آپ کو فحاشی دکھائی جائے گی۔ یعنی ملک کا وزیر اعظم ایک بات کہتا ہے، ایک بات، اور وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ بالکل سادہ سی بات تھی۔ کیا بات اس نے یہ کہی کہ یہ جو عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ
عورتوں کے ساتھ زنا کے کیس بڑھ رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے لباس بھی ایک فطری امر ہے کہ ہم لباس مکمل پہنیں۔ اب یہ ایک اچھی بات تھی کہ جب ہم اپنا لباس جو ہے اس کے ذریعے فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کا اینڈ کیا ہوگا کہ جب اگلا مرحلہ آئے گا تو پھر وہ جو ہوسناک نگاہوں سے دیکھنے والے ہیں درندے، وہ بڑا جرم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اداروں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے پردگی جو ہے، تو اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا اور پورے یورپ کی طرف سے یہاں پہ جو لابیاں ان کی موجود ہیں، جو NGOs موجود ہیں، انہوں نے کہ یہ کتنی بڑی بری بات کر دی، کتنی غلط بات کر دی کہ جناب لباس پہ پابندی لگا دی۔ جو حیا ہے یہ تو بندے کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ حیا اور شرم یہ تو بندے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ حیا بندے کے اندر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے ایمان والی بیبیوں تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اور ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور پوری ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دو، بیویوں سے، کہ اپنے چہرے جو ہیں اپنے پلو سے ڈھانک کر رکھیں، پردہ کر کے رکھیں۔ پردہ تو جی دل کا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں پورے مدینے میں اسی وقت بیٹیوں نے جلدی جلدی اپنے سروں پہ کپڑے رکھ لیے، اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اور اس کے بعد جب وہ کبھی بازار میں نکلتی تھیں تو وہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے جاتی تھیں تاکہ کہیں کسی کو ہماری ہلکی سی خوشبو بھی نہ آ جائے۔ پاکیزہ معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر دیا کہ یہ معاشرہ ہے جہاں پہ خیر اور امن کی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو یہ عطا کر دیا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، کیوں نہیں دے سکتی؟ کہ اس کی آواز سے بھی ایک فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، حالانکہ اس نے اللہ اکبر ہی کہنا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کہنا، مگر اس کے باوجود وہاں سے فتنے کا اندیشہ ہے تو فرمایا نہیں تم اپنے گھر میں، بلکہ یہ حکم دے دیا کہ عورت اگر صحن میں نماز پڑھے اپنے گھر کے صحن میں تو اس سے بھی اسے اجر زیادہ ملے گا اگر وہ کمرے میں پڑھے، بلکہ کمرے میں اگر عورت نماز پڑھے تو اس سے بھی اسے اجر زیادہ ملے گا اگر وہ تہہ خانے میں پڑھے۔ مرد جتنا باہر آ کے مسجد میں اور اجتماعی طور پہ نماز پڑھے گا اسے اتنا زیادہ ثواب ہے، عورت جتنی پردے میں جا کے نماز پڑھے گی اسے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں تھا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے۔ یہ جو مخلوط کو ایجوکیشن ہے اس کے نتیجے میں ابھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ پھر مرد اپنی ہوسناکی پوری کرنے کے بعد پھر ہسپتالوں میں عورتوں کو پھینک کے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی اور آپ آگ اور پٹرول کو اکٹھا کر دیں گے تو اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں نکلے گا، کچھ نہیں نکلے گا سوائے تباہی کے۔ ہم جس ٹرینڈ پہ چل پڑے ہیں آگے بڑھنے کے چکر میں، اور خواتین کو بھی اس دوڑ میں ہم نے ساتھ شامل کر دیا کہ آگے بڑھنے کے چکر میں تم بھی، اور اس پہ پھر آگے جو یہ موبائل اور سوشل میڈیا ہے اور اس نے جو تباہی و بربادی ہمارے اخلاق پر اور ہماری نسلوں کے اوپر اور ان کی عزتوں پر جو پیدا کی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کو ہم تو اپنے طور پہ بیٹیوں کو آئی فون اور بڑے بڑے اچھے لے کے دے رہے ہیں کہ جناب معاشرے میں ایک اچھا مقام، مگر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، صبح و شام کیا ہو رہا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا یہ فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب تو یقین مانیے نیکی کی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، یعنی لوگوں کی زبانوں پہ اتنے دلائل لوگوں نے دے دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ مولوی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، پرانی بات کرتے ہیں۔ آگے سے تانا دیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایسے بچوں کا ہے، تفریح تھوڑی سی کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص گانا سنتا ہے تو گانا سننے والے کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ آج ہمارے بچے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ہم تھوڑی سی کو کسی گلوکار کو سن لیا، گانا سن لیا، شیئر کر دیا، یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ اس قسم کے میڈیا کا تو بڑا قصور ہے، ایسے لوگوں کا بھی اس میں گناہ ہے جنہوں نے بر وقت لوگوں کو تنبیہ نہیں کی کہ یہ جگہ غلط ہے۔ کچھ ایسے نام نہاد اسکالر پیدا کیے گئے، نام نہاد اسکالر، جنہوں نے پہلے کہا کہ عورت کا جو ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اچھا لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر اگلی بات کی کہ جب عورت کاروبار کر سکتی ہے تو مرد کے ساتھ مل جل بھی سکتی ہے، ملاقات بھی کر سکتی ہے۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک وہ غامدی صاحب ہیں، آپ نے مختلف ٹی وی چینل پہ دیکھا ہوگا، یورپ پورا پروموٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اب اس نے نیا فتویٰ دے دیا کہ مرد اور عورت اگر دونوں راضی ہیں تو وہ آپس میں مصافحہ کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، نیت اگر ان کی ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اب جب موصوف سے کہا گیا کہ یہ آپ جو رب دیکھنے کی ممانت کر رہا ہے کہ تم نے دیکھنا بھی نہیں ہے، جو رب کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو کہ تم نے بھی نہیں دیکھنا، اور تم وہاں پہ دعا سلام کرا رہے ہو، ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ جدید دور ہے، جدید دور کے جدید تقاضے ہوتے ہیں، تو اسلام جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ کرونا کے نام پہ اس سے فتویٰ پوچھا گیا حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا بس صدر ہاؤس جو ہے نا وہاں اسلام آباد میں، وہاں پہ جو ایک امام صاحب جماعت کرا دیں اور گھر میں سارے بیٹھ کر آن لائن پڑھ لیں، مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ پروموٹر وہاں سے اوپر سے جو ہماری نئی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور ہم میں سے جو لوگ یہ انگلش دان طبقہ، انگریز خان طبقہ، وہ ایسے لوگوں کو کیونکہ وہ سہولیات چاہتا ہے، ہمارا جو یہ جدید مغربی میڈیا کے زیر اثر طبقہ ہے وہ سہولیات چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں کوئی ایسی ریلیکسیشن دے جس سے ہم جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو شرعی جواز مل جائے۔ اب وہ شرعی جواز حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے من گھڑت قسم کے بندے بھی تلاش کر لیے ہیں جن کو ٹی ویوں پہ بٹھا کر اس طرح کی اجازت دے دی گئی، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان لوگوں سے بچیے، یہ دین کے غدار لوگ ہیں، ان کی نہ شاخیں یہاں ہیں نہ ان کی بنیادیں یہاں ہیں، باہر سے آئے ہیں اور باہر کی فنڈنگ پہ یہ سارا کر رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہے، ان کو صرف اپنا مقصد چاہیے، اپنی نسلوں کی خود حفاظت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات سے بڑی ذات کون سی ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات سے پاکیزہ ازواج مطہرات کوئی ہیں؟ حضرت ام میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ حضور کے پاس موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا صحابی، وہ جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم پردہ کرو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بیچارہ نابینا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، تو اس سے کیسا پردہ؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اب اس ایک جملے میں سارا کچھ آ گیا۔ اگر کوئی سمجھے کہ خود بیت نبوت ہو، خود اہل بیت اطہار ہوں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، اور جن کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان کرتا ہو، اس مقام پر بھی شرعی تقاضے اتنے سخت ہیں، تو آج 1450 سال کے بعد آج کے حالات کتنے مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے عورتوں نے آ کے شکایت کی کہ حضرت عمر نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھہریں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جو جواب دیا وہ بڑا تگڑا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا آج کے جو حالات ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ اچھا وہ تو حضرت عمر کا دور تو بھائی بڑا پاکیزہ دور تھا، وہ تو پورا مطلب نظام ان کے کنٹرول میں تھا اور کہیں، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور حضرت عمر پاک کا دور، اس میں بڑا فرق آ گیا۔ اس دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہی ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے اس معاملے کو بڑے اچھے انداز میں حل کرنا ہے۔ اپنی خواتین کو ہم نے جاہل بھی نہیں رکھنا۔ ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم نے ان کو دین سے بالکل دور کر دیا عضو معطل کی طرح نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلائیں، بچیوں کے جو ادارے ہیں ان کو آباد کریں، بیٹیوں کے جو ادارے ہیں ان میں اپنی بیٹیوں کو بھیجیں، قرآن پاک حافظہ بنیں، عالمہ بنیں، قاریہ بنیں۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی ضرورت ہے، ایک فلاں 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 ہر شعبہ ہے زندگی میں، تو اسی طرح ایک عالمہ کی بھی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورے علاقے کی عورتیں آیا کرتی تھیں، وہ دین سیکھا کرتی تھیں، آپ انہیں دین سکھایا کرتی تھیں، ان کو جماعت بھی کروایا کرتی تھی۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی مضبوط کریں، ان بنیادوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شرم و حیا اس کو بھی مضبوط بنیادوں پہ۔ یہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہے، کل اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ میری ان گزارشات پہ آپ تمام احباب ضرور توجہ دیں گے، اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اور اس آواز کو آگے تک پہنچانے میں آپ لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے کی ہمیں عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔